نبی کے چھپنے کی ادا، نبی بھی چھپے ہیں، فرشتے بھی چھپے ہیں، نبی بھی غیب میں ہیں، فرشتے بھی غیب میں ہیں، لیکن نبی کے چھپ کے دکھنے کی ادا نہیں دکھاتے۔ میرا نبی چھپا بھی ہے نور کے اعتبار سے، نظر بھی آتا ہے۔ آدم نظر آتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ خلیفہ ہو، اور جب مصطفیٰ نظر نہ آئے تو آدم کو دیکھنے والا نہ آدم کے چہرے میں جمال مصطفیٰ دیکھتے، فرشتوں میں بھی جمال مصطفیٰ جھلک رہا تھا، لیکن جس طرح چہرہ آدم میں جھلک رہا تھا کسی فرشتے میں نہیں جھلک رہا تھا، اسی لیے کہا کہ مصطفیٰ کی مظہریت تام آدم میں موجود ہے، فرشتوں تم میں موجود نہیں ہے۔ میرے محبوب کا نور اس آئینے میں جیسا نظر آ رہا ہے، تم بھی اسی کے آئینے ہو، لیکن ویسا نور تم میں جھلک نہیں رہا ہے، دھندلی تصویر ہے، یہ کھلی تصویر ہے۔ کہا کہ تم سب چھپ جاؤ، تم ایسے مظہر نہیں، یہ جیسا مظہر ہے، یہ بشر ہے، مصطفیٰ بشریت میں جیسا جلوگر ہوتے ہیں اس طرح نورانیت میں جلوگر نہیں ہوتے، لہذا کہا کہ اس بشر کے آگے اے نور کے پتلو جھک جاؤ۔ اور تم میں نبی کی مظہریت ہے، لیکن کوئی تم کو دیکھنے والا نہیں، کوئی تم کو دیکھے گا نہیں، یہ سب اپنا میرے نبی کا جلوہ دکھائے گا۔ جسے آدم نظر آئیں گے مصطفیٰ کا جمال نظر آئے گا، آدم کے چلنے میں مصطفیٰ کی چال نظر آئے گی، آدم کی گفتگو میں مصطفیٰ کی گفتگو نظر آئے گی، آدم کے غضب میں مصطفیٰ کا غضب نظر آئے گا، آدم کے ملنے میں مصطفیٰ کا ملنا نظر آئے گا، آدم کی نماز میں مصطفیٰ کی نماز نظر آئے گی، آدم کے سجدے میں مصطفیٰ کا سجدہ نظر آئے گا۔ آدم مصطفیٰ کو بہت اچھا دکھانے والا ہے، یہ خلیفہ ہے مصطفیٰ، اس واسطے یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اللہ سب اجنبی جائیاں ہونے لگی، یہ مول وہ ہے کہ پریشانیاں بھی دے گی نہ ساتھ، پریشانیاں ساتھ نہ دیں کیا پریشانی جس کی ہے کرتی نہیں، وہ مصطفیٰ تو میرے ساتھ، میرا سایہ تو مجھ سے جدا ہو جائے تو ہو جائے، وہ خدے بے سایہ تو مجھ پر مہربان ہے، میں کہہ رہے نور تو میرے ساتھ ہے۔ یہ مول وہ ہے کہ پریشانیاں بھی دیں گی نہ ساتھ، مسافروں سے کہو ان کی رہ گزر آئی۔ کیا کرا تھا بھول گیا بھائی جی؟ فرشتوں نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا کہ اسے جو علم ہے، تقریر ختم کر رہا ہوں، اسے جو علم ہے تم کو نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوگا علم کے آگے عمل کو جھکا دے۔ فرشتوں کے پاس ہزاروں سال کا عمل تھا، حضرت آدم کے پاس عمل نہیں، ابھی پیدا ابھی پیدا ہوئے۔ آدم اے عمل والو، علم والے کے آگے جھک جاؤ، علم والا کم عمر ہے، عمل والو تمہاری عمریں لمبی لمبی ہیں، اس کے آگے جھک جاؤ۔ کیوں کہ مصطفیٰ کا عرفان جو اسے حاصل ہے تمہیں حاصل ہے۔ علم ہے بھی تو ایسا علم نہیں، اس کے پاس علم ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم تحقیقت لگا، وعلم آدم الاسماء كلها، اور آدم کو اسماء کل کی تعلیم، آدم کو اسماء کل کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسماء کل کی تعلیم دی، کس نے دی؟ حضرت آدم کو۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اپنی بھی اسماء ہؤلاء، جو نام یہ بتا رہا ہے تم بھی بتاؤ، یہ سب چیزیں ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو اتنا علم ہے جتنا تم نے دیا ہے، ہزاروں برس میں ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے اتنا تو ہے، لیکن یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن اس نو پیدا کا جو علم ہے
کہ روح عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے پہلے تھی، ہماری روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی، لیکن وہ جگہ علم کی جگہ نہیں ہے، عرفان کی جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ علم و عرفان کے لیے جسد خاکی دے کے انسان بنا کر جسد کے ساتھ یہاں بھیجا. مختصر سی زندگی، ہزاروں سال سے ہم عالم ارواح میں تھے، غلط ہے، جانے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روح تھے ہم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہاں خدا کا وہ عرفان حاصل نہیں کر سکے، حضور کا وہ عرفان حاصل نہیں کر سکے، حقائق کیا ہیں جان نہیں سکے، دقائق کیا ہیں جان نہیں سکے، معارف کیا ہیں جان نہیں سکے، کنز ضرورت سکہ کیا ہیں جان نہیں سکے، وجود کی سیر کیا ہے جان نہیں سکے، دو ذاتیں کیا ہیں جان نہیں سکے، ذات قدم کسے کہتے ہیں جان نہیں سکے، ذات عدم کسے کہتے ہیں جان نہیں سکے، تجدد امثال کیا ہے جان نہیں سکے، انفراد کیا ہے جان نہیں سکے، حقیقت محمدی کیا ہے جان نہیں سکے، نور اولد کیا ہے جان نہیں سکے، تجلی اولد کیا ہے جان نہیں سکے. اب یہاں تک بھی جان نہیں سکے، بندے کا وقت قریب آ گیا، جاننے کی فکر کرو، جان کر مرو. جو علم عالم ارواح میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس بشری جسم کے ساتھ آنے پر حاصل ہوتا ہے. جو جلوے وہاں نہیں نظر آتے وہ جلوے یہاں نظر آتے ہیں، اسی لیے چند دن کے لیے یہاں بھیجا کہ ہزاروں سال وہاں رہنے پر بھی جو دولت تم نہیں کما سکتے، یہاں 60-63 سال میں وہ دولت کما لے سکتے. اگر یہاں بھی نہیں کمائی تو ابد الآباد تک بھی اندھے رہو گے. من کان فی حاضر اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. تو معلوم یہ وہ خلیفہ جو عالم ارواح میں رہتا ہے، سمجھو اشارے دے رہا ہوں، سمجھو اگر تو سمجھ سکتے ہو تو عالم ارواح میں جو رہتا ہے، فرشتوں کی اصلی حقیقت اصلی جگہ عالم ارواح، عالم امر میں جو رہتا ہے، عالم مثال میں جو رہتا ہے فرشتہ، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا جو بشری لباس پہن کے آدم حاصل کرے. اب سمجھ گئے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور شاہ مفسران سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفسیر کرتے ہیں اس کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بھی سمجھ میں آتا ہے؟ بہت اچھا. کیا بھی سمجھ میں آتا ہے؟ میں بھی کیا بھی برا سمجھتا کیا ہے آئے گی جیسے آئے ویسے چاہیے، بدلتے رہنا نہیں. یہاں تو بدل جیسے پیدا ہوئے ویسے چاہیے، پیدا ہوئے نہیں ابھی نہیں بدلنا نہیں بدلنے کے چاہیے. جیسا پیدا ہوا ویسے پیدا جیسے ہوئے تو دوستو بدلو. جو نہیں سیکھا سیکھو، جو نہیں جانا جانو، جو منزلیں طے نہیں کی کرو. زندگی تبدیلی کا نام ہے، مسلسل تبدیلی کا نام ہے. ہر آن نیا تو نئی برکت تجلی. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. چلنا کام اپنا ہے، صبح و شام چلنا 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 مدام چلنا. میرا نبی بھی چل رہا بڑھ رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بڑھ رہا ہے، بڑھ ایک چاند پہ جا کے رکا نہیں. خدا ایک ہی شان میں ہے، خدا ایک ہی ہے، ایک نہ وہ بڑھتا نہ گھٹتا. میرا نبی بڑھتا جاتا. اگر اس کے امت کی ہو تو تم بھی بڑھتے جاؤ، اس کی پیروی میں بڑھتے جاؤ. کل کا علم آج نہیں بڑھ جائے، آج کا علم کل نہیں بڑھ جائے، اس سے بڑھ جائے، تجلیاں بڑھ جائیں، مقامات بڑھ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استوى یوما فهو مغفور. جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے،
کل دین کی حالت جیسی تھی آج بھی ویسی حالت ہے تو وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ 1960 میں جیسے تھے ابھی ویسے 1960 میں 60 سال کے تھے، ابھی تو 110 سال ہے۔ وہ 9-10 کو سے حساب بڑا کنک پڑ لے ابھی سب بھولنے کے لیے تیار چھپڑی جائے پر چھپڑی نہ جائے تو کیا کر رہا تھا؟ مثال کے طور پر آپ لوگ جی حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا۔ پیدا کہاں کیا؟ یہاں اس دنیا میں۔ کیوں پیدا کیا؟ میری معرفت حاصل لیعرفون، لیعبدون کا ترجمہ کر رہے ہیں لیعرفون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا بشر کو جیسا علم ملتا ہے اللہ کی ذات و صفات کا، ملک کو ویسا علم نہیں ملتا۔ رسول کی ذات و صفات کا بشر کو جو عرفان ملتا ہے ملک کو نہیں ملتا۔ میں سمجھ میں آ گئی؟ ایک منٹ کو تکلیف بےتابیاں پڑ رہی پولیس بھی آ گئی۔ میں پولیس ہی نہیں سب آپ کو ہنسانے کے لیے، برا نہ مانے، ہنسانے کے لیے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کاہے کا علم دیا۔ الاسماء کلھا، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ تمام چیزیں کس کے نور سے بنی؟ حضور کے نور سے۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کا کے نام جانتے تھے۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کے نام جانتے تھے۔ چیز کو دیکھ کے نام بتا سکتے تھے، چیز کو دیکھ کے نام بتا سکتے تھے، چیز کو دیکھ کے نام بتا سکتے تھے کہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کے نام، حقیقت نہیں، اس چیز میں کیا چھپا ہوا ہے راز یہ نہیں، نام فقط۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کے نام، کے چیز کو دیکھ کے کہتے تھے یہ چیز، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ سمندر ہے، یہ زمین ہے۔ ہمارے ساتھ جو گیا سو رہے ہیں نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ چیز کو دیکھتے ہیں نام بتا دیتے ہیں۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کے اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیز کا نام جانتے ہیں، حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کے نام جانتے ہیں، مظاہر حضور کے جو ہیں ان کا نام جانتے ہیں۔ تو مسجد ملائک بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بڑھ کے آدم کا علم نہیں تھا، یہ نہیں کہا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی اللہ نے، بہت اور چیزیں ہیں، صرف اس صفت کی وجہ سے کہ حضور کے منہ سے جتنی چیزیں بنی ہیں ان سب کے نام بتا دیں. اسے یہ کہتے ہیں یہ علم کسے نہیں تھا. تو صرف یہ علم رکھنا کہ یہ چیز کا نام یہ، اس چیز کا نام یہ ہے، مسجود ملائک بنا دیتا ہے. نہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز میں نور مصطفیٰ کا جمال دیکھ لینا اپنا کس مقام پر پہنچائے گا. آدم علیہ السلام کا صرف یہ پہلو کہ ہر چیز کا نام بتا دیں گے. نور مصطفیٰ سے بنی ہوئی چیزوں کے نام کا علم اتنا بلند مقام رکھتا ہے تو حضور کے ذات کا علم جو جانتا ہے اس کا کیا مقام ہے. جو سرکار کا علم جانتا ہے، جو سرکار کا عرفان جانتا ہے، جو جس کی آنکھیں اٹھتی ہیں تو نبی کا جمال نظر آتا ہے.